अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंग्लिश का चैप्टर 2 जनाब वीकेंड ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो बर वक्त देखने को मिल सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द टू मेन फंक्शंस of the first Constitution Assembly of Pakistan as mentioned by the Quaid-e-Azam in his speech। کہ فاسٹ قانون ساز اسمبلی کی کیا فنکشنز تھے جو کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بتائے ہیں۔ دی محمد علی جناح مینشن ٹو مین فنکشنز آف دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی ان ہز اسپیچ۔ قائد اعظم نے دو افعال کا ذکر کیا قانون ساز اسمبلی کا۔ فنکشنز آف اسمبلی کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ دی فرسٹ فنکشن آف دی اسمبلی is that to make the future constitution of Pakistan۔ پہلا فنکشن تو یہ تھا کہ پاکستان کا فیوچر آئین تیار کرنا، مستقل آئین، because at this time there was no permanent constitution of Pakistan، کیونکہ اس وقت جو کوئی بھی مستقل آئین پاکستان کا نہیں تھا۔ سیکنڈ فنکشن کیا؟ دی سیکنڈ فنکشن is that to work as complete sovereign body and full federal legislative، مطلب ایک خود مختار ریاست کی طرح کام کرنا۔ Question number 2 کیا ہے؟ What is the unprecedented cyclonic revolution which Quaid Azam has talked why he called it as unprecedented؟ کہ کیا ہے unprecedented cyclonic revolution جسے قائد اعظم نے بیان کیا اور کیوں انہوں نے اس کو unprecedented cyclonic revolution کہا؟ دی پلان آپ آنسر لکھیں، آپ اوپر پہلے ہیڈنگ دے دیں unprecedented cyclonic revolution، نیچے لکھ لیں دی پلان آف پارٹیشن آف یونائٹڈ انڈیا which brought two independent states into existence is unprecedented cyclonic revolution۔ مطلب پاکستان کے بننا ایک انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولوشن ہے۔ قائد اعظم اپریشیٹس دی پارٹیشن، قائد اعظم نے اس پارٹیشن کو اپریشیٹ کیا۔ ہی سیز دیٹ اٹ واز دی اونلی سولوشن آف دی پرابلمس آف یونائٹڈ انڈیا، انہوں نے اس کو یونائٹڈ انڈیا کی تمام پریشانیوں کا حل قرار دیا۔ ریزن کیوں انہوں نے انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولوشن کہا؟ تو قائد اعظم کالز دی پارٹیشن unprecedented because the partition was achieved peacefully and successfully، کیونکہ یہ پرامن طور پر حاصل کیا گیا تھا اور پیسفلی، پرامن اور سکسیسفلی، کامیابی سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ He says that there is no parallel of it in the history of the world۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اس کی کوئی بھی مثال ہمیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ Question number 3 ہے How did قائد اعظم محمد علی جناح expressed his feeling about bribery, corruption and nepotism؟ کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا قائد اعظم نے برائبری، کرپشن، بدعنوانی، رشوت وغیرہ کے بارے میں؟ قائد اعظم مینشن ڈفرینٹ ایولز، مختلف برائیوں کا ذکر کیا، دیٹ وار ڈومینیٹنگ ان یونائٹڈ انڈیا، جو کہ متحدہ ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہی کالز دیم لیگیسیز وچ ور ٹرانسفرڈ پاکستان ود مینی اینڈ گڈ اینڈ بیڈ تھنگس، انہوں نے ان کو بیماریاں کہا جو کہ پاکستان کو ٹرانسفرڈ ہوئی ہیں بہت سی اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ۔ ہی نیم دیم برائبری، کرپشن، نیپوٹزم، جابری، انہوں نے اس کو بدعنوانی، رشوت وغیرہ کا نام دیا۔ ہی سیز دیٹ دے ور دی ریزن آف دی ڈاؤن فال آف دی نیشن، انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ کسی بھی قوم کی بربادی کا سبب ہوتی ہیں۔ قائد اعظم آلسو سیز دیٹ ہی واز ناٹ ٹالریٹ اینی آف دیم ان پریکٹس ان پاکستان، انہوں نے مزید یہ کہا کہ میں کسی بھی ایسی قسم کی کارروائی پاکستان میں برداشت نہیں کروں گا۔ کوشچن نمبر 4 کیا ہے؟ واٹ وار دی محمد علی جناح's ویوز اباؤٹ پارٹیشن آف انڈیا ڈسکس ان فیو لائنس، کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کیا خیالات تھے پارٹیشن کے بارے میں؟ جناح's views about partition، the قائد اعظم محمد علی جناح appreciates the partition of India and says، انہوں نے سراہا اس پارٹیشن کو اور کہا that it was the only solution of the problems of United India، کہ یہی ایک متحدہ ہندوستان کا واحد حل تھا۔ He also says the partition is only way to get the homeland for Muslim، انہوں نے کہا کہ پارٹیشن ہی ایک ایسا واحد طریقہ تھا جس سے مسلمانوں کے لیے الگ سرزمین حاصل کی جا سکتی ہے۔ اینڈ دی ہسٹری ول ریکارڈ اٹس verdict in favor of it، اور تاریخ بھی ہمارے اس فیصلے کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اٹ واز دی اونلی ون سولوشن آف انڈیا کانسٹیٹیوشن ٹرابل، یہ انڈیا کی قانون ساز مسائل کا واحد سولوشن تھا۔ کوشچن نمبر 5 کیا ہے؟ واٹ از دی آئیز آف قائد اعظم واز دی بگیسٹ ہنڈرنس ان دی وے آف انڈیا ٹو اٹین فریڈم، کیا ایسی رکاوٹ تھی قائد اعظم کے خیال میں جو کہ انڈیا کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی؟ آنسر، قائد اعظم اسٹریسز اپون دی امپورٹینس آف یونٹی دی گریٹسٹ، قائد اعظم نے یونٹی کی اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ دی گریٹسٹ ہنڈرنس ان دی پاتھ آف فریڈم آف انڈیا واز ڈیوائڈنس، کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی ہماری راہ میں، آزادی کی راہ میں، وہ تھی ڈیوائڈنس، مطلب تقسیم تھے۔
قائد اعظم says that with the population of 400 million, قائد اعظم نے کہا کہ کوئی بھی 40 کروڑ آبادی والے اس ملک پہ nobody could subjected us for a long time. ہم پر کوئی بھی زیادہ دیر حکومت نہ کر سکتا, but we were divided, ہم تقسیم تھے. That's why we could not achieve freedom earlier. اسی وجہ سے ہم نے پہلے آزادی حاصل نہیں کی سکی. Question number 6 describe قائد اعظم views about the minorities as expressed in address to the first constitution assembly. تو قائد views about minorities. قائد اعظم stresses upon the equality of minorities. He says that in new state of Pakistan every person equal, everybody has equal rights, privileges and responsibilities. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر کوئی برابر ہے, ہر شہری برابر ہے, ہر ایک کے برابر حقوق ہیں, ہر ایک کے ایکول رائٹس, پریویلیج اور ہر ایک کی برابر ذمہ داریاں ہیں. ہی ایڈڈ دیٹ, انہوں نے مزید یہ کہا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس, آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, آپ مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہو. اینڈ اینی ادر پلیس آف ورشپ ان نیو اسٹیٹ آف پاکستان, اور کہیں کسی بھی عبادتگاہ میں جانے کے لیے آپ اس پاکستان کی نئی ریاست میں آزاد ہو. اف یو ورک ود دی سینس آف پاکستانیز ان کوآپریشن, اگر آپ پاکستانی کی طرح کام کرو گے, نہ کہ ہندو اور مسلم, then there would be no limit to your success. تو تمہاری کامیابی کی کوئی بھی تمہاری کامیابی کی کوئی بھی حد نہ ہوگی, تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے. اگلا سوال کیا ہے, کوشچن نمبر 7, what kind of freedom did علی جناح envision for the people of Pakistan in general, کہ کس طرح کی آزادی چاہتے تھے قائد اعظم پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو قائد اعظم refer to religious freedom in his speech, انہوں نے اپنی جو اسپیچ ہے اس میں ریلیجیس آزادی کی طرف, ریلیجیس فریڈم کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے. He says that you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque and any other place of worship. آپ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہو. For him the religion is a personal matter, ان کے لیے ایک جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمارا ہماری ذات تک ہے. It has nothing to do with state affairs, اس کا پاکستان کے یا اسٹیٹ ریاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوشچن نمبر 8 کیا ہے, what did محمد علی جناح mean by Hindu would cease to be Hindus and the Muslim would cease to be Muslims. یہ امپورٹنٹ سوال ہے, یہ نہایت امپورٹنٹ, آپ اس کو دیکھ لیں. For قائد اعظم religion is a personal matter, قائد اعظم کے لیے ریلیجن ایک اپنی ذات تک ہوتا ہے. It has nothing to do with state affairs, اس کا ریاست کے معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. قائد advised to all the people, قائد اعظم نے تمام لوگوں کو نصیحت کی that work as Pakistanis, کہ پاکستانی کی طرح کام کریں. If they do so, اگر آپ ایسا کرو گے, it would increase cooperation, یہ آپ کے درمیان اتحاد پیدا کرے گا. And all the difference would end, اور تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. Hindu and Muslim would be first Pakistani, ہندو اور مسلمانوں کو پہلے پاکستانی ہونا چاہیے. And then Hindu or Muslim in their personal life, اور پھر اپنی ذاتی زندگی میں وہ ہندو ہوں یا مسلم, اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. نیکسٹ ہے سمری. اس کی سمری آپ دیکھ لیں. دی قائد اعظم gives the views about partition. He says that the partition is a good decision and the history will record verdict about it. The partition of the India is the only solution of the problems of India. He also stresses upon the importance of unity. He says that work as Pakistani, not Hindu or Muslim. If you work as Pakistani, then you would be success. He also says that about the rights of minorities. مطلب یہ تمام جو چیپٹر میں ہم نے جو کوشچن آنسر کیے ہیں وہ سمری وہی ہے. آپ یہ he added that you are free to go to your temples, mosques and any other place of worship in this new state of Pakistan. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے پارٹیشن کے بارے میں ویوز دیے, مائنورٹیز کے بارے میں ویوز دیے, اچھا اتحاد کے بارے میں ویوز دیے. سو فرینڈس یہ چیپٹر ہو گیا یہاں تک ختم. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے. تو میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ